خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں اب ہم یہ سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پہلے کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں نے طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں اگر خاوند 3 دفعہ جبراً طلاق دے دے تو کیا اس میں حلالہ ضروری ہے؟ کیا آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ 3 دفعہ جبراً طلاق دے دے تو یہ جبراً طلاق سے کیا کچھ بات واضح نہیں ہوئی، یعنی طلاق یہ لگتا ہے کہ بیوی کی خواہش کے بغیر یا آپس میں اپنی طرف سے صرف انہوں نے زبردستی۔ یہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں کو حق ہے علیحدگی کا، یعنی اگر یہ تقاضا کیا جائے کہ دونوں کی باہمی رضامندی سے طلاق ہوگی تو پھر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میاں بھی طلاق دے سکتا ہے، بیوی بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ میاں بالکل نہ چاہتا ہو لیکن بیوی کا یہ مطالبہ ماننا پڑے، اور ایسا ہی معاملہ میاں کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے جبراً طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو دونوں اپنی رضامندی سے دیں گے۔ البتہ اس پر کسی نے جبر کیا ہے، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ میرا میاں طلاق تو نہیں دینا چاہتا تھا لیکن مثال کے طور پر والدین سے مجبور ہو کر یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اس نے طون و کرہن طلاق دی ہے، تو وہ تو جیسے ہی وہ یہ کہہ دے گا کہ مجھے مجبور کیا گیا ہے، اس کے بعد طلاق ختم ہو جائے گی۔ نہیں، وہ تو حلالے کا پوچھ رہی ہیں اس کے ساتھ، اب حلالہ تو پہلی طلاق میں اس میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ طلاق کیا دی ہے، اس نے کیا بات کہی ہے، یہ اس کا بیان لینا چاہیے۔ اصولی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب یہ 3 مرتبہ طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب 3 طلاق ہو گئی ہیں۔ اس آدمی سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت، میرا ارادہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تینوں حق دیے ہیں میں آج انہیں سوخت کر رہا ہوں، میں نے تو لوگ جس طرح عام طور پر 3 طلاق کہتے ہیں اسی طرح یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میرے پیش نظر وہ بات نہیں تھی کہ جو اس سے مراد لی جا رہی ہے، تو اس کی نیت کو مان لینا چاہیے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن عبد رکانہ کے معاملے میں نیت پوچھی اور جو انہوں نے بیان کی اس کی بنیاد پر آپ نے حکم دے دیا۔ شکریہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فرمائیے۔ سر جاوید بول رہا ہوں ملتان سے۔ جی جاوید صاحب۔ سر میرا یہ جو انشورنس کرواتے ہیں اسٹیٹ لائف سے اپنی یا میاں بچوں کی یا میاں بیوی کی، یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہم سر ایک وضاحت میں آپ سے چاہتا ہوں مختصر سی، وہ یہ ہے کہ آپ یہ ضرور ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جس طرح سے ایک چھوٹے سے سوال سے طلاق کی پوری آپ سے چاہتے ہیں لوگ کہ آپ اس پر بارے میں رائے دیں، تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پورا ایک قضیہ ہے، اس کو اس طرح سوال میں آپ واضح نہیں کر سکتے۔ اس میں ضروری ہے کہ پھر وہ جیسے آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ پورا مقدمہ سنا جائے، فریقین کی بات سنی جائے، ارادہ معلوم کیا جائے، وہ آپ بتا دیجیے۔ یہ درخواست ہم بار بار کرتے رہے ہیں لوگوں سے اور اب پھر ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں اگر تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی گئی ہے، یعنی ٹھیک اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے طلاق دینے والے نے اسی طرح طلاق دی ہے، پھر تو میرے یا کسی اور کے رائے دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، طلاق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے گی۔ جب اس طریقے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جو اکثر ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایام میں طلاق دے دی، مثال کے طور پر حمل کے زمانے میں طلاق دے دی، غصے میں مثال طلاق کے دے طور دی، پر اشتعال میں آ گئے اور سوچا سمجھا ہی نہیں اور طلاق کہہ دیا، یا مثال کے طور پر ایک ہی وقت میں طلاقیں بہت ساری دے دی، 3 طلاقیں دے دی، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جب یہ خلاف ورزی ہو جائے تو اس کے بعد یہ قضیہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ پھر دونوں فریقوں کا بیان سنا جائے، پوری صورتحال کو جانا جائے، نیت اور ارادہ معلوم کیا جائے، اس کے بعد رہے دی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں راؤ ظفر اقبال بول رہا ہوں جی، سرگودر۔ جی راؤ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی فرمائیے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی کون سا مسلک تھا اور لوگ کس مسلک کے پابند تھے، اس کی وضاحت کریں۔ اچھا، بہت شکریہ جی۔ اور اچھا غالباً اب نہیں ہے وہاں پہ۔ خان صاحب لائف انشورنس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جاوید صاحب آپ سے اس سے پہلے۔ انشورنس میں بجائے خود تو کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ایک تعاون کا نظام ہے اور اس کو بڑے سائنٹیفک طریقے سے موجودہ زمانے میں بنا لیا گیا ہے، تو اس پر اصول کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جو اعتراضات بالعموم اس پر کیے جاتے ہیں وہ اعتراضات میرے خیال میں قابل لحاظ نہیں ہیں۔ البتہ یہ پہلو موجود ہے کہ جو رقم ہم دیتے ہیں وہ آگے سودی کاموں میں انویسٹ کر دی جاتی ہے، یہ ایک قباحت اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی احتیاط کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، خود انشورنس کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب خانے وال سے افتخار احمد۔ جی افتخار صاحب، میرا سوال 3 قسم کے افراد کے بارے میں ہے۔ جی جی۔
پہلے وہ جو خودکش حملوں اور دہشت گردی سے انسانوں کی جانیں لیتے ہیں جی، دوسرے وہ جو ان دہشت گردوں کو دہشت گردی کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جی جی، تیسرے وہ جو پبلک میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر آ کر دہشت گرد حملوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جی، میرا سوال ہے کیا یہ تینوں قسم کے افراد انسانوں کے قتل میں برابر کے مجرم ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب، حضور کے زمانے میں مسلک کون سا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی تلقین کی. اپنے دین کا نام آپ نے اسلام رکھا. آپ کا کوئی مسلک نہیں تھا، اسلام ہی آپ کا مسلک تھا. اور یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس دین کا نام رہا ہے. ہمیں مسلمان کا لقب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی مسلک کے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا. حضور کی موجودگی میں کون یہ جسارت کر سکتا تھا کہ اپنا کوئی فہم یا اپنی کوئی رائے بیان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگوں میں فہم کے لحاظ سے اختلافات ہوئے اور ان کو وہ علمی طریقے سے بیان کرتے تھے. اس سے بعض مسالک وجود میں آنے لگے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جہالت نے ان میں فرقہ بندی کے اثرات پیدا کر دیے. تو اس کی وجہ سے لوگ بڑا تواہش محسوس یعنی وہ محض اپروچز نہیں رہے بلکہ وہ گروہ بن گئے لوگوں کے. یہ اس کے بعد ہوا، بہت بعد میں ہوا، یعنی شروع میں ایسا نہیں ہوا. ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی، میں ریگولر کالر ہوں آپ کے چینل کا. میں جامعہ میں بھی کالز کرتا ہوں. صبح کی جو آپ کی سحری کی ٹرانسمیشن ہے جی جی، اس میں بھی کال کرتا ہوں. جی. آج کل آپ کے سحری کے پروگرام میں اسد صاحب بیٹھ رہے ہیں مذہبی اسکالر کے طور پر. جی جی، مجھے کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی. وہ غامدی صاحب کو چینل پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب میری یہ کنفیوژن دور کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. اصال ثواب کے حوالے سے اسد صاحب نے کچھ بات کہی تھی جی. کہ جو ہم نے تو یہی سنا ہے اور یہی پڑھا ہے اور حدیث سے بھی یہ واضح ہے کہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے والدین کے لیے. جی جی. انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کہی کہ نہیں بس جو مر گیا ہے اس کے اعمال وہاں ختم ہو گئے ہیں اور اولاد نہ عمرہ کر سکتی ہے والدین کے لیے نہ حج کر سکتی ہے. ایک تو پلیز مجھے یہ کلیئر کر دیجئے. دوسرا ایک اور انہوں نے بات کہی تھی کہ جو صحیح ہے صفا مروہ کے دوران جو صحیح کرتے ہیں جو مناسک حج میں فرائض میں شامل ہوتی ہے. انہوں نے کہا صحیح جو ہے بائبل کی روایت ہے، یہ اسلامی روایت نہیں ہے. تو پلیز یہ کنفیوژن دور کر دیجئے. میں تو بہت پریشان ہوں. میں نے اپنے والد صاحب کا حج بدل کرنے کے لیے جانا ہے تو یہ پلیز مجھے کلیئر کر دیجئے دونوں میرے مسئلے. جی آپ کا بہت شکریہ. تھوڑا سا انتظار کیجیے خواتین حضرات، ایک وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد سوال ہوں گے. اور